د بني مشران ته وراسي د بني شکه مشران خلک الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں بڑے لمبے عرصے کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس مسجد میں درس قرآن و حدیث کی سعادت سے نوازا ہے 3 سال تک مشرکین اور مبتدعین نے مجھ پر پابندی لگوائی ہے دورہ تفسیر بھی بند جمعۃ المبارک کا بیان بھی بند درس قرآن مجید بھی بند گھر سے باہر جانا بھی بند
یہ 3 سال میں نے بڑی سخت تکلیف میں قید کے اندر گزارے. ان کا تو پروگرام یہی تھا کہ ساری زندگی مولوی صاحب پر پابندی رہے. اللہ نے کرم کیا، 3 سال بعد اللہ کریم نے پھر مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں عام دوستوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اللہ کریم کے نزدیک سب سے بدترین بندہ کون ہے؟ بس یہی سبق عام دوستوں کو سنانا ہے. ہماری نظروں میں کوئی انسان بہترین ہے اور کوئی بدترین ہے. جس کو آج ہم بہترین سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کل ہم اس کو برا سمجھنے لگ جائیں. جس کو آج ہم اچھا نہیں سمجھتے کل ہم اس کو اچھا سمجھنے لگ جائیں. ہمارا خیال بھی ناقص ہے، ہماری سوچ بھی ناقص ہے، ہمارا فہم بھی ناقص ہے. لیکن جو بندہ اللہ کریم کے نزدیک بدترین بن گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کائنات میں کوئی اس کو بہترین بنا سکے. میں سبق شروع کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شر الناس عند اللہ منزلہ عبد اصحب آخرتہ بدنیا غیرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسانوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے برا بندہ وہ ہے. اللہ کریم کے سامنے سارے انسانوں میں سے بدترین بندہ وہ ہے جو بندہ دنیا کے اندر دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے. دوسرے کی دنیا کا فائدہ سوچے لیکن اپنی آخرت ضائع کر دے. دوسرے کی دنیا کا نفع سوچے لیکن اپنی آخرت برباد کر بیٹھے. آج تو یہی حال ہے. ہم دوسروں کی دنیا کا فائدہ سوچتے سوچتے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اذهب آخرته بدنیا غیرہ. جو بندہ دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت ضائع کر بیٹھا، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین بندہ یہ ہے. دوست نے کہا فلاں کی زمین پر قبضہ کرنا ہے، میں ساتھ چل پڑا. زمین پر مل کر ہم نے قبضہ کیا، زمین میرے دوست نے سنبھال لی ہے، پرائی زمین اس کی دنیا کی خاطر میں نے اپنی آخرت برباد کر دی. میرے بھائی نے کسی پر ظلم کیا، میں نے بھائی کا ساتھ دیا، اب اس بھائی کی خاطر میں نے اپنی آخرت برباد کر دی. سب سے برا بندہ وہ ہے دوسرے کی دنیا بچانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے. بڑی اس کی مثالیں ہیں، قرآن پاک کا حوالہ سنیے. سورت کا نام سورت الاعراف. یہ میرے سامنے نامہ پارا اور رب العالمین کی لا ریب کتاب. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا
الشيطان فكان من الغاوين. آیت نمبر 175. سورت کا نام سورت الانعام نام پارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے. جس قوم کے ساتھ جہاد کرنا تھا اس قوم کا نام تھا عمالقہ. عمالقہ قوم کو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ انہوں نے جنگ کرنی ہے. عمالقہ قوم کے اندر اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا تھا, بلعم ابن باورا. اس کو مختصر کہتے ہیں بلم باور. بلم باور وہ نیک آدمی تھا. اللہ نے فرمایا الذی آتیناہ آیاتنا. میں اللہ کریم نے بلم باور کو شریعت کا علم عطا کیا. مفسرین نے اس مقام پر لکھا علم شریعت. شریعت کا بڑا علم تھا اس کے پاس. اور بلم باور اتنا نیک آدمی تھا, ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے جو بھی دعا مانگتا اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا تھا. اب یہ مسئلہ بھی سن لے سارے ساتھی. یہ میرے سامنے دوسرا پارا, سورت کا نام سورت البقرہ. فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. یہ آیت نمبر 168 سورت البقرہ دوسرا پارا. وہ بلم باور والا سبق نہیں پڑھانا. دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں یہ مسئلہ سنا دوں پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت میں موجود تھے. یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی. لوگوں زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہوں اور پاک بھی ہوں. اس آیت مبارکہ کی تلاوت کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. کیا مطلب؟ میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوراک کو پاک اور حلال بنا. تیرے پیٹ کے اندر حلال خوراک جائے گی اللہ تیری ہر دعا قبول کر لے گا. آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ رشوت کا مال ہمارے اندر, سود کا پیسہ ہمارے اندر, بےایمانی والا پیسہ ہمارے اندر. سودا کرتے ہو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو, سودا بیچتے ہو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو. پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اور بہانہ لوگ کیا بناتے ہیں, یہ جو آپ کے کاروباری ہیں نا جی, ہم جھوٹی قسم نہ اٹھائیں تو سودا نہیں بکتا, ہم جھوٹی قسم نہ اٹھائیں تو خریدنے والے کو اعتبار نہیں آتا. اللہ کے ہاں یہ بہانے نہیں چلیں گے. اب تو ہم دنیا میں بہانے بنا لیتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ
اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، ہاتھ لمبے کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ رب رب تو کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماکلہ حرام، اس بندے کا کھانا بھی حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس بندے کا پینا بھی حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس بندے کا لباس بھی حرام کا ہے، غذی بالحرام، اس بندے کے جسم میں جو خوراک جا رہی ہے وہ بھی حرام کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا یستجاب لہ، جس بندے کا کھانا بھی حرام کا ہے، جس بندے کا پینا بھی حرام کا ہے، جس بندے کا لباس بھی حرام کا ہے، جس بندے کی خوراک اور غذا بھی حرام کی ہے، اس کی دعا کیسے اللہ قبول کرے گا؟ اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وراثت میں بہن کو حصہ دینا تھا، ہم نے نہیں دیا۔ باپ کی طرف سے وراثت ملی، بہن کے حصے پر ہم نے قبضہ کر لیا۔ ساری زندگی یہ بھائی حرام کھا رہا ہے، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ حقمار 20,000 روپیہ مقرر ہوا، میں مثال دے رہا ہوں، بیوی کو حقمار نہیں دیا، بیوی کا حقمار کھا لیا، حرام کھا رہا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حصہ بھائی کا تھا، قبضہ میں نے مکان پر کر لیا، میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ میں تو حرام کھا رہا ہوں۔ میرے خیال ہے مسئلے سخت ہو گئے، آپ کی گلی والے ناراض ہو گئے۔ شیطان نے مسلم آباد والوں کو دھوکہ دیا، تم نے مسئلہ توحید مان لیا، بس باقی ہر شے معاف ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مشرکین کو شیطان نے دھوکہ دیا، نیک اعمال پر لگا دیا، عقیدے کی فکر نہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، قبروں کے سجدے بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قبروں کا طواف بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ مشرکین کو شیطان نے دھوکہ دیا، نیک اعمال میں لگا دیا، مسئلے توحید نہیں ماننے دیا، اور موحدین کو دھوکہ دیا، بس مسئلہ توحید مان لیا، اب نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے مسئلہ توحید مان لیا، روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسئلہ توحید مان لیا، زکات ادا نہیں کرنی، مسئلہ توحید مان لیا، حج فرض ہے، حج ادا نہیں کرنا، مسئلہ توحید مان لیا، دوسروں کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، توحید والا مسئلہ مان لیا۔ واہ بھائی واہ، قیامت کوئی آسان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، قیامت کے دن زمین بندے کے پاؤں پکڑ لے گی، جتنے تک بندہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، زمین بندے کے قدم نہیں چھوڑے گی۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، بندہ یہ بتا، میں نے تجھے 50 سال عمر دی تھی، 60 سال 70 سال 80 سال، اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب دے، عمر تو کہاں برباد کر کے آیا؟ کیا جواب دیں گے؟ ریلوے اسٹیشن والی پھاٹک پر بیٹھ کر ہم گپے لگایا کرتے تھے، اس میں زندگی گزار دی۔ کیا جواب دیں گے؟ چوک پر بیٹھ کر گپ شپ لگایا کرتے تھے، یہ جواب دیں گے؟ فلمیں دیکھنے میں زندگی گزار دی، یہ جواب دیں گے؟
کٹ پیس گلی میں کاروبار کرتے زندگی گزار دی، اللہ کے گھر میں قدم نہیں رکھا، یہ جواب دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے تک بندہ اپنی ساری عمر کا حساب نہیں دے گا زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 2 شباب ہی، اللہ جوان سے جوانی کا سوال کرے گا، جوانی کہاں برباد کر کے آیا؟ ہمارے نوجوان کیا جواب دیں گے کہ میں نے جوانی فیس بک دیکھنے میں برباد کر دی، میں نے جوانی واٹس ایپ دیکھنے میں برباد کر دی، میں نے اپنی جوانی موبائل بڑے ٹچ موبائل استعمال کرتے ہوئے برباد کر دی، یہ ہم جواب دیں گے؟ در جوانی تو بکردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری قرب ظالم میں شوق پرہیزگار۔ اصل عبادت کا وقت تو جوانی ہے، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ تیسرا سوال اللہ کریم کرے گا امال ہی من این اکتسب وفیما انفق، مال کمایا کیسے اور مال خرچ کہاں کیا تھا حساب دے۔ جتنے تک بندہ ایک ایک پیسے کا حساب نہیں دے گا زمین قدم نہیں چھوڑے گی۔ کیا جواب دیں گے؟ فلمیں دیکھنے میں پیسے خرچ کیے، کیا جواب دیں گے؟ میلے دیکھنے میں پیسے خرچ کیے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی نافرمانی والی جگہ پر ہم نے پیسے خرچ کیے۔ مال کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا؟ حلال کے ذریعے کمایا یا حرام کے ذریعے کمایا؟ جتنے تک بندہ مال کے ایک ایک پیسے کا حساب نہیں دے گا زمین قدم نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 4 ما عمل بعد ما علم، جن مسائل کا تجھے پتا تھا عمل تُونے کتنا کیا؟ علم حاصل کیا لیکن عمل کتنا کر کے آیا ہے بندہ؟ رمضان المبارک میں آپ کی ہر مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے اور قرآن پر عمل نہیں کرنا، ہر مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے اور داڑھی منڈوا کر بندے درس قرآن میں بیٹھے ہیں۔ درس قرآن ہر مسجد میں رمضان میں ہو رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی۔ مسائل کا پتہ ہے، عمل کتنا کیا تھا؟ جتنے تک بندہ حساب نہیں دے گا زمین بندے کے پر نہیں چھوڑے گی۔ ایک صحابی کے چہرے پر اللہ نے 2 یا 3 بال پیدا کیے تھے۔ میری طرف دیکھنا سارے کلی کے دوستوں، داڑھی مبارک کے بال اللہ نے اس کے منہ پر پیدا ہی نہیں کیے تھے۔ آپ نے ایسے بندے دیکھے ہوں گے جن کے بال اللہ پیدا ہی نہیں کرتا، صرف 2 یا 3 داڑھی کے بال تھے۔ کسی بندے نے کہا 2-3 بالوں کا کیا فائدہ، ان کو بھی ختم کر دے۔ صحابی نے کہا تمہیں کیا پتا، قدرے سر سر کر پتاند، قدرے جوہر جوہری، قدرے گل بل بل شناست، قدرے گوہر گوہری۔ صحابی نے کہا تمہیں 2-3 بالوں کی کیا قدر؟ داڑھی مبارک کو دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 2 داڑھی مبارک کو تیل لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 3 داڑھی مبارک کو کنگھی دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ نے میرے منہ پر، میرے چہرے پر 2 یا 3 بال پیدا کیے ہیں، ان 2-3 بالوں کو دھوتا بھی ہوں، ان 2-3 بالوں کو تیل بھی لگاتا ہوں،
ان 2-3 بالوں کو کنگھی بھی دیتا ہوں، اپنی داڑھی مبارک کے 2-3 بالوں کے ذریعے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنتوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کیا عمل کیا؟ پختون کہتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو ہمیں رشتہ کوئی نہیں دے گا، نہ داڑھی والے ایسے پھر رہے ہیں، ان کے رشتے نہیں ہوئے، چپ کر بیٹھے۔ میرے خیال ہے آپ کے قلعے میں جتنے بچے داڑھی والوں کے ہیں شاید داڑھی منانے والوں کے نہیں ہوں گے۔ جس گلی میں جاؤ بچے ہی بچے، بچہ کہاں؟ یہ خدایا، ایک دفعہ میں جو یہاں سے نکلا پھاٹک تک ہم پہنچے تو 70-80 بچہ ہم نے شمار کیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایسے نہیں ہے۔ میں نے پورے ملک میں آپ کا تعارف کرایا ہے، اگر کسی نے بچے دیکھنے ہو تو کوئی تقلی مسلم آباد پہنچ جائے۔ میں نے تعارف کرایا آپ کا، دوستوں کو سنا تھا مولانا ٹھیک ہے، بچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ خدایا، داڑھی مرادی رشتہ کوئی نہیں دے گا، جو داڑھی والے ہیں ان کی بیویاں نہیں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے۔ آؤ سبق پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غذی بالحرام، ایک حرام کا لقمہ بندے کے جسم میں چلا گیا، اللہ 40 دن عبادت قبول نہیں کرے گا۔ میں سبق سنا رہا تھا پلم باور کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جہاد کرنے جا رہے تھے، عمال کا قوم کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا۔ عمال کا قوم میں پلم باور رہتا تھا، بہت بڑا عالم، حلال کھانے والا، ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگتا اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا تھا۔ سارے قوم والے جمع ہو کر پلم باور کے پاس چلے گئے۔ قوم والے کہنے لگے پلم باور، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر۔ پلم باور نے کہا تو نکل جاؤ، جاؤ یہاں سے، میں سچے نبی کے خلاف کیسے بد دعا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سچے پیغمبر ہیں، ان کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا۔ قوم والوں نے بہت منت کی لیکن پلم نے بات نہیں مانی۔ قوم والے مشورہ کر کے سونا لے کر، چاندی لے کر، پیسے لے کر، مال اور دنیا لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچ گئے۔ قوم والوں نے اس کی بیوی کو کہا یہ سارا سونا، ساری چاندی، سارے پیسے، مال دولت تمہاری ہے۔ جب حضرت پلم گھر میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چھوٹی سی بد دعا کروانی ہے۔ قوم والے سارا پیسہ مال رکھ کر چلے گئے۔ حضرت پلم گھر میں آیا، سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، مال پڑا ہے، پیسے پڑے ہیں۔ بیوی کہنے لگی ساری زندگی ہم نے بھوک اور پیاس میں گزار دی، ایک وقت کھانے کا ملتا ہے، کئی ٹائم ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، ساری زندگی ہم غریب بن کر گزاریں گے۔ یہ قوم والے سارا سونا چاندی پیسے اور دولت دے کر گئے ہیں، دو تو لفظ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے پڑھ دے۔ پلم نے بات نہیں مانی۔ جب بیوی نے بہت زیادہ اصرار کیا، بار بار کہا میں ناراض ہو جاؤں گی، سارا سونا چاندی مال ہمارا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی بیوی کی
بات مان کر پیسے اور دولت کے لالچ میں آ گیا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے میدان میں نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا تھا، اپنے خلاف بد دعا کر بیٹھا، زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی۔ ایسے میں نے لفظ نہیں سنائے دوستو، قرآن کے لفظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے والی حالت بن گئی، یہ حوالہ ہے إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ کتے کو دیکھو، ہر وقت کتے نے زبان باہر نکالی ہوتی ہے، آپ کوئی پتھر جا کر پھینکے کتا پیچھے بھاگے گا، سمجھے گا کوئی ہڈی ہے، لالچی۔ میں نے سبق روک دیا، پھر میں سبق پڑھاؤں گا۔ گھروں میں جا کر ہماری ماں اور بہنوں کو یہ حدیث سنانا جو اب سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا سلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واعطت مالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عورت، جو مسلمان بی بی 5 وقت کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھے۔ اب حال یہ ہے شادی پر جانا ہو تو روزانہ 3 سوٹ تبدیل کرتی ہیں، اور نماز کا وقت ہو جی بچے نے میرے کپڑے پلیت کر دیے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ بہانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، نمبر 2 رمضان شریف کے روزے رکھے، اور نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ میں نے سبق روک دیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، میں بھی پٹھان ہوں، ہمارے پٹھانوں میں پردہ باقی ہے الحمدللہ۔ آج ہم کٹ پیس گئے، کچھ ہم نے خریداری کرنی تھی، اللہ کی قسم انسان کا دل پھٹتا ہے بے پردہ عورتیں دیکھ کر، کوئی برقع نہیں، کوئی چادر نہیں۔ ایک طرف انسان اگر منہ اس طرف کرے اس طرف عورت، اس طرف بندہ نظر کرے اس طرف عورت، نہیں ہے ایسے؟ چپ کر گئے ہو، نہیں ہے ایسے؟ آؤ سنو، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اکبر شاعر کہتا ہے میں نے پوچھا اور تو تمہارا برقع کیوں نہیں ہے، چادر کیوں نہیں ہے، پردہ کیوں نہیں ہے؟ عورتوں نے جواب دیا ہمارے والد کی عقل پر پردہ آ گیا، ہمارے بھائی کی عقل پر پردہ آ گیا، ہمارے بیٹے اور خامد کی عقل پر پردہ آ گیا، اس لیے ہمارا پردہ اتر گیا۔ یہ مسئلہ سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بدنصیب بندے ایسے ہیں جو جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے ابتداءً۔ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدیوس، جس بندے کو اپنی عزت پر غیرت نہیں آتی ایسا بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، ابتداءً اس کو جنت جانا نصیب نہیں ہوگا۔ میرے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے،
میری بہن اور بیٹی کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ جس بندے کو اپنی عزت پر غیرت نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عزت پر غیرت نہ کرنے والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث سنا رہا تھا، جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، نمبر 2 رمضان شریف کے روزے رکھے، نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ مسئلہ سن لیں، 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور، یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورت النور کھلی ہوئی ہے۔ یہ حوالہ آیت نمبر 31، فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ خبردار مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر کام کر رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کپڑے صاف کر رہی ہے، فرمایا خبردار مسلمان عورت اپنے گھر کے اندر کام کرتے وقت زور کے ساتھ زمین پر پاؤں نہ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سن لے۔ یہ قرآن ہے۔ آپ تو سارے کلی مسلم مواد والے عالم ہیں نا، سارے مفتی ہیں، آپ کو تو علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے مفتی بھی ہو، عالم بھی ہو، علماء کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہو۔ علماء موجود ہے، مسئلہ پوچھیں ان سے۔ عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، میں مثال دیتا ہوں، فجر کی نماز، عورت نماز پڑھ رہی ہے گھر میں، اگر زور کے ساتھ عورت نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی، نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد، عورت نے نماز میں فرض پڑھ رہی ہے، زور سے قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اور عورت کی یہ جو فرض کے اندر قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے کی ہے، اگر گھر سے باہر کسی غیر محرم بندے نے تلاوت کی آواز سن لی، عورت کی نماز ٹوٹ گئی۔ حج پر جا رہا ہے مرد، عمرے پر جا رہا ہے مرد، مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، لیکن عورت جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، اونچی آواز سے لبیک کہنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا، عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب انصاف تو کرو، اونچی آواز سے عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے عورت کو لبیک کہنے کی اجازت نہیں، عورت کو اونچی آواز سے اذان پڑھنے کی اجازت نہیں، زور کے ساتھ گھر میں زمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، اور شادی پر گانے گا کر پورے محلے کو سنانے کی کیسی اجازت ہے؟ گانے گا رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، پورا محلہ ان کی آوازیں سن رہا ہے، اس عورت پر اگر لعنت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اور صرف عورت کا قصور نہیں ہے، ہم مرد بھی مجرم ہیں۔ جس بھائی نے نہیں روکا، جس والد نے نہیں روکا، جس بیٹے نے نہیں روکا، جس خامد نے نہیں روکا، پورے محلے کو گانے گا کر ڈانس کر کے تماشا دکھا رہی ہے، یہ عورت صرف مجرم نہیں ہے، اس کے مرد بھی مجرم ہے۔ آج مسئلے بڑے سخت ہو گئے، بہت اچھا، کلی والے ناراض ہو جائیں گے، نہیں ہو جاؤ تو کیا ہے، ناراض ہو جاؤ کیا ہے؟ میں کوئی آپ سے ووٹ مانگنے آیا ہوں یا میں کوئی نوٹ مانگنے آیا ہوں؟ ناراض ہو جاؤ تو شریعت کے عباس رضی، لیکن خدا کے لیے
میں آپ کا بھائی ہوں، گھروں میں جا کر ہماری ماں اور بہنوں کو مسئلے سنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، یہ بھی قرآن کا حوالہ سن لیں۔ 22واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب۔ اللہ کریم فرماتے فلا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ آیت نمبر 32۔ یہ میں نے پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے۔ گھر کے اندر مرد موجود نہیں ہے، ابا کاروبار کے لیے کیا ہوا ہے، بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، خامد نہیں ہے، مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ دروازے پر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، گھنٹی بجائی، ابے سے ملنا چاہتا ہے، بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اب وہ تو گھر میں مرد نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تخزان بالقول، خبردار مسلمان عورت دروازے پر آنے والے پرائے بندے کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ اگر تو نے دروازے پر آنے والے بندے کے ساتھ نرم لہجے میں بات کی، ایسا نہ ہو کہ اس بندے کے دل میں تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ ہو جائے۔ سخت انداز میں بات کر، سخت لہجے میں جواب، بھائی چلا جا دروازے سے، دروازے پر کھڑا نہ ہو، ابا گھر میں نہیں ہے، میرے بھائی سے ملنا ہے، بھائی گھر میں نہیں ہے، چلا جا، دروازے پر کھڑا نہیں ہونا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے۔ اب حالات کیا بن گئے؟ دروازے پر کوئی غیر محرم بندہ آ گیا، گھر میں مرد نہیں ہے، عورت کہتی بخیر رات ہے۔ واہ بھائی واہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہماری عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ جانے لگا خدا پاما، واہ بھائی واہ، عورت کہہ رہی ہے۔ اور پشاور میں پختونوں کی عورتیں گانے گا رہی ہیں، ٹی وی پر اور ریڈیو پر، پوری دنیا آواز سن رہی ہے۔ آج پختون ناراض ہو گئے ہیں۔ ہاں دیکھا نا، مولوی صاحب بڑی مدت بعد آیا ہے اور مسئلے شروع کر دیے کوئی کڑوے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ مسلمان عورت دروازے پر آنے والے پرائے بندے کے ساتھ لمبی بات بھی نہیں کرنی۔ اگر تم نے لمبی بات شروع کر دی، محلے والوں کو شک پڑ جائے گا، یہ پرایا بندہ کیوں اتنی دیر سے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے، شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عورت نماز 5 وقت پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، نمبر 4 اطاعت بالہا، اپنے خامد کی بات مانے۔ یہ مسئلہ سن لو سارے ساتھی، یہ مسئلہ آپ گھروں میں تو نہیں سنائیں گے لیکن آپ کو تو سنا دوں نا۔ عورت کے لیے خامد کا وہ حکم ماننا ضروری ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ خلاف شریعت اگر خامد کہتے ہیں یہ کام کر، عورت انکار کر دے میں یہ کام نہیں کروں گی۔ دوست آ گیا، خامد نے کہا جی اس میرے دوست سے پردہ نہیں کرنا، عورت کہے نہیں یہ میرے لیے غیر محرم ہے، اس غیر محرم سے پردہ کرنا ضروری ہے، میں پردہ کروں گی۔ خامد کا وہ حکم ماننا ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ خامد کہتے آپ فلاں دربار پر چل، فلاں مزار پر میرے ساتھ چل،
عورت کہہ دے خبردار میں تیرے ساتھ قبر پر نہیں جاؤں گی، میں مزار پر نہیں جاؤں گی، وہ حکم ماننا ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ آج کا حالات کیا ہے؟ اطاعت بالہا، خامد کی بات مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خامد حکم دے تو اس طرح والا پہاڑ اٹھا، پہاڑ کو نہیں اٹھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، حدیث پاک میں آیا خامد حکم دے تو اس طرح والا پہاڑ اٹھا، بائیں طرف رکھ، بائیں طرف والا پہاڑ اٹھا کر دائیں طرف رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں، خامد کی بات پر عمل کرنا شروع کر دے۔ حدیث پاک میں آیا خامد کے سارے جسم پر زخم ہے، پیپ ان سے نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہونٹوں کے ساتھ بیوی خامد کی پیپ کو چوس چوس کر خامد کے جسم والے زخم صاف کرے، ما عقد حق ہو، خامد کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ حدیث پاک 5 وقت کی نماز 1، رمضان کے روزے 2، عزت کی حفاظت 3، خامد کی بات ماننا 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ۔ 4 کام کرنے والی مسلمان بی بی، مسلمان عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے۔ اور بلمبور کی بیوی، اس نے تو اپنی دنیا کے لیے خامد کی آخرت برباد کر دی۔ بیوی کی بات مان کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے لگا، بیوی کو راضی کر رہا ہے، اپنی آخرت برباد۔ بیوی کی دنیا اچھی ہو جائے، سونا مل جائے، چاندی مل جائے، پیسہ اور مال مل جائے، اپنی آخرت برباد کر بیٹھا، زبان کتے کی طرح سینے پہ لٹک گئی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے والی حالت بن گئی۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے نے ہر وقت زبان باہر نکالی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں نے شروع کی تھی، اللہ کے نزدیک سب سے برا بندہ وہ ہے، بدترین بندہ وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے۔ قیامت میں پچھتائے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن، مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام میں نے کھولا ہوا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ آیت نمبر 66۔ جس دن ان کے چہرے پھیرے جائیں گے جہنم کی آگ میں، ادھر چلو، زبردستی چہرے پکڑ کر جہنم کی آگ میں پھیرے جائیں گے۔ اب پریشان ہو کر رہیں گے ہائے ہماری بد نصیبی، یا لیتنا اطعنا اللہ، ہائے کاش ہماری بد قسمتی، ہم دنیا میں اللہ کی بات مان لیتے، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی بات مان لیتے، لیکن ہم نے دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، ہم نے کس کی بات مانی؟ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا
وڈیروں کی بات مانی، یہ ملک صاحب ہے جس کی بات مانی، اس نے ہماری آخرت برباد کر دی، اپنی دنیا کامیاب کرنے کے لیے ہماری آخرت کو تباہ کر دیا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ ہمارے سردار ملک صاحب، ہمارا وڈیرا خود بھی گمراہ تھا، ہمیں بھی گمراہ کیا، اللہ کریم جواب دے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ۔ یہ میرے سامنے مالک کائنات کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ جب یہ لوگ جنہوں نے سرداروں کے لیے آخرت اپنی برباد کی، ملک صاحب کے لیے اپنی آخرت برباد کی، قیامت میں کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، خود بھی بے ایمان تھے ہمیں بھی بے ایمان بنایا، خود بھی مشرک تھے ہمیں بھی مشرک بنایا، خود بھی بدعتی تھے ہمیں بھی بدعتی بنایا، خود بھی فاسق و فاجر تھے ہمیں بھی فاسق و فاجر بنایا، خود بھی تیرے نافرمان تھے ہمیں بھی اللہ کا نافرمان بنایا، ان کو ڈبل عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا قال لِكُلٍّ ضِعْفٌ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 38 سورۃ الانعام 8واں پارہ، اللہ فرمائے گا سرداروں کو بھی ڈبل عذاب ہوگا، ملک صاحب کو بھی ڈبل عذاب ہوگا، خود بھی گمراہ تھا تمہیں بھی گمراہ کیا، اور تم کو بھی ڈبل عذاب ہوگا۔ ایک تو تم گمراہ تھے اور گمراہوں کے پیچھے کیوں چلتے رہے؟ اس وقت کیا فائدہ پچھتانے کا؟ آج ہم نے سوچا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین بندہ، سب سے برا بندہ وہ ہے اولاد کی خاطر حرام کمایا، جائیداد بنائی، کوٹھیاں بنائی، اولاد میری عیش کرے، حرام کی کوٹھی میں نے بنائی اولاد کے لیے، خود میں جہنم کے اندر جل رہا ہوں۔ سود کا پیسہ میں نے کمایا اولاد کے لیے، اولاد عیش کرے، اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، جو گواہ پڑھ رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو دونوں کو تحریر لکھ کر دے رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 36 گناہ ہیں، ایک درم سود کا ایک چارہ میں، اور چھوٹے سے چھوٹا سود کا گناہ یہ ہے ایت الرجل علی امہ، کہ بندہ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ برا کام کرے۔ آج حالات کیا ہے؟ ٹی وی پر کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں، وہ لوگ شرطیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تاش کھیلے جا رہے ہیں ان پہ جوا ہو رہا ہے، لوڈو کھیلی جا رہی ہے اس پہ جوا ہو رہا ہے۔ جب حرام ہمارے گھر کے اندر آیا، اولاد کے لیے ہم نے حرام اکٹھا کیا، اپنی آخرت برباد کر دی، ہم سے بدترین اور برا بندہ اللہ کے سامنے اور کون ہوگا؟ اور یہ یاد رکھنا حرام جیسے آئے نکلتا ویسے ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھنا کہ بندے نے حرام کمایا نکلے گا نہیں۔ پچھلی امتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سنائی، ایک بندہ دودھ بیچتا تھا، دودھ کے اندر پانی ملا دیتا تھا، پانی مکس کر کے دودھ بیچا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دکاندار سے پیسے وصول کیے، تھیلی کے اندر پیسے ڈال دیے، اب تھیلی میں پیسے ڈال کر کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی چل پڑی، اس کشتی کے اندر ایک بندر بھی بیٹھا ہوا تھا، لکڑی لگی ہوئی تھی کشتی میں، بندر
بندر نے وہ تھیلی اٹھائی، کشتی کی لکڑی پہ چڑھ گیا. بندہ حیران، دودھ بیچنے والا، اس نے تھیلی کھولی، 1 روپیہ 1 سکہ کشتی کے اندر بندے کے آگے ڈالا، دوسرا سکہ دریا کے اندر ڈال دیا. 1 روپیہ بندے کے سامنے کشتی میں اور دوسرا روپیہ دریا میں. اسی طرح کرتے کرتے تھیلی کے آدھے پیسے بندے کے آگے کشتی میں ڈال دیے، آدھے پیسے سمندر کے پانی میں ڈال دیے. مسئلہ سمجھ آ گیا. دودھ والے پیسے بندے کو مل گئے، پانی والے پیسے پانی کو مل گئے. حرام جیسے آئے نکلتا ویسے ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، بلم باؤ نے اپنی بیوی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. ایسا بندہ سب سے برا. میں پیغام دینا چاہتا ہوں تمام توحیدیوں کو، کسی بندے کا تعاون کرنا ہے، کسی بندے سے بھلائی کرنی ہے، کسی بندے کی امداد کرنی ہے، پہلے یہ سوچنا ہے ایسا تو نہیں ہے میں اس کی دنیا کا تعاون کروں اور میری اپنی آخرت برباد ہو جائے. سب سے بدترین بندہ وہ ہے. میں نے یہ چند مثالیں آپ کو سنا دی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لیکن خدا کے لیے میں آپ کا بھائی